آج کے اس مبارک جلسے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, مٹے گی ظلمتی سب اور سورج جگمگائے گا. محترم حضرات, ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا اور صحیح ہے اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اسی قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اسی لیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. زمین اور آسمان, چاند اور سورج, ستارے اور تارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سب کلاموں سے افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی عقل کے, کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت میں سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. میرے محترم, غور کرنے کی بات ہے کہ جب والدین کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جائے گا تو پھر قرآن پاک کو پڑھنے والے کا درجہ اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا. محترم حضرات, قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکے ہوگے. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور ان لوگوں کو حافظ قرآن کی برکت سے دوزخ سے نجات مل جائے گی. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا, ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیم کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے, ناکامی ہمارا مقدر بن گئی. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ اٹھاؤ اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. خدا نے خاص اگر ہمیں چند پیسوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک سے دور رکھا اور ہمارے نظر آخرت کی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہی تو آج رکھ خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے, تعلیم دلا اور ان کو حافظ قرآن بنا کر آخرت کی کامیابی حاصل کرے. اور اب آخرت میں جو کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرمائے. اب میں اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.